بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ندا کھوڑو صاحبہ نے ایک ریزولیشن پیش کی ہے، میرا خیال ہے کہ مسئلہ تو شہر کا بہت سنجیدہ ہے، لیکن ریزولیشن شاید کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے عجلت میں پیش کر دی گئی ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ساری جماعتیں اس بات پر پریشان ہیں کہ شہر کراچی کے اندر جو انکروچمنٹ پر آپریشن ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کراچی شہر کے ہزاروں باسی اپنے روزگار سے محروم ہو گئے، اپنی مکان کی چھت سے محروم ہو گئے۔ لیکن آج جو ریزولیشن یہاں پیش ہوئی ہے، آج سے 2 سال قبل جب ایمپریس مارکیٹ گرائی گئی، جب آرام باغ کی دکانیں گرائی گئیں، جب لائٹ ہاؤس کے اوپر آپریشن ہوا، جہانگیر پارک میں ہوا، گلشن اقبال کے اطراف میں ہوا، پھر بڑھتے بڑھتے وہ ریلوے لائن اور شہر کراچی کے 60-70% علاقوں کے اندر اینٹی انکروچمنٹ کمپین کے نام پر تجاوزات گرائی جا رہی تھیں، اور گارڈن کے 450 کاروباری دکانوں سے محروم ہو گئے، ایمپریس مارکیٹ کے 1600-1700 تاجر محروم ہو گئے، کئی لوگوں کو دل کے دورے پڑے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی اثنا میں نے بھی اس اسمبلی میں ایک تحریک التوا پیش کی تھی، جس پہ 2 گھنٹے بحث کی گئی اس اسمبلی کے اندر، لیکن حاصل اس کا اس وقت بھی یہ گزارش کی جا رہی تھی سندھ حکومت سے کہ ان مظلوموں کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی اقدام اٹھایا جائے، ان لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔ اور اس پوری ڈیبیٹ کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا، کے ایم سی کا، ڈی ایم سی کا، کے ڈی اے کا جو کردار اور جو رول رہا تھا، وہ سب اسمبلی کے اندر بانگ دہل بیان کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی بیان کیا، پی ٹی آئی نے بھی کیا، ایم کیو ایم نے بھی کیا، جی ڈی اے نے بھی کیا۔ لیکن آج 2.5 سال کے بعد پھر ہم ایک ایسی اندھی ریزولیشن پاس کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں گے کہ بہتی گنگا سے ہر آدمی دھو کر نکل جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سنجیدہ مسئلے کے اوپر ایک ٹاسک فورس بننا چاہیے تھا، اسمبلی ممبران پر مشتمل، اس کے اندر ساری جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد بالترتیب کچھ اقدامات اٹھائے جاتے کہ جس کے نتیجے میں اداروں کے وقار بھی مجروح ہونے کی، یعنی میں تو اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ یہی اسمبلی ہے، اس کے اندر دوہرا اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ جب ہم کسی مسئلے کے حل کے لیے کئی بات لے کر کے آتے ہیں تو یہاں سے اسپیکر چیئر سے بھی بات ہوتی ہے، ٹریجری بینک کے منسٹر بھی بات کرتے ہیں کہ یہ میٹر عدالت میں، اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر عدالت کے ہونے والے اقدامات کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پہلے ایک ٹاسک فورس بننا چاہیے۔ یہ میٹر ضرور عدالت میں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مگرمچھ کے آنسو بہانے سے تو کوئی فائدہ نہیں۔ شہر کراچی کے اندر جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے، چائنا کٹنگ سے لے کر کے نذیر حسین شہید یونیورسٹی سے لے کر کے، میں ابھی لیاری سے آ رہا تھا، تو معذرت کے ساتھ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، جو حقیقت۔ اچھا صاحب ایک سیکنڈ معاف کیجیے، میں تمام ممبران سے گزارش کرتا ہوں پلیز برائے مہربانی خاموشی سے سنیں۔ ایک آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں، برائے مہربانی ان کو ڈسٹرب نہ کریں۔ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہر کراچی میں جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے، ان میں مقتدر سیاسی جماعتیں شامل ہیں، اس میں بیوروکریسی شامل ہے۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج جب میں اسمبلی آ رہا تھا تو میرے گھر کے ارد گرد پکچر نالہ گھومتا ہے، اس پکچر نالے پر 4 پیپلز پارٹی کے دفتر بنے ہوئے، جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ آپ انکروچمنٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ وہاں سے تو ان چیزوں کا خاتمہ کریں نا۔ مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ اس سنجیدہ مسئلے کے لیے ضرور سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے۔
قراردادیں اس کا حل نہیں ہیں. اگر آج عدالتیں یہ کام کر رہی ہیں تو قصور تو ہمارا ہے نا, حکومتوں کا ہے. جب حکومتوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو ان کو موقع ملا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ نعمت اللہ خان کی پٹیشن کے اوپر جو ہے وہ, اور اس وقت وہ پٹیشن داخل کی گئی کہ جب ان گلیوں میں, ان پارکوں میں, ان شادی ہالوں کے پاس, ان یونٹ آفس کے پاس جا کر تصویر کھینچنے کی بھی کسی کو کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. گوگل میپ کے ذریعے چیزیں نکال کر کے لے جا کر کے پیش کی گئیں. آج ایک حقیقت یہ ہے کہ میں جب اس اسمبلی کے اندر سندھ بلڈنگ کنٹرول کے ناجائز اقدامات کے اوپر قرارداد لے کر کے آتا ہوں تو آپ وہاں سے بیٹھ کر کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کو واپس لے لیں. میں واپس لے لیتا ہوں آپ کی گارنٹی کے ساتھ. کہا جاتا ہے 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد آپ کے ساتھ میٹنگ کرائی جائے گی. آج 4 سال ہو گئے, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. لیکن میں جب اپنے حلقے کے اندر جاتا ہوں تو وہاں کے جتنے بلڈر ہیں مل کر میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشید صاحب جب آپ اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں تو سندھ بلڈنگ اتھارٹی والے آتے ہیں, جس چھت کا ہم 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اب کہتے ہیں 2 لاکھ دو, تمہارا ایم پی اے بہت شور مچاتا ہے. جب میں یہاں اسمبلی کے اندر کال اٹینشن دیتا ہوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے خلاف تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر میٹنگ ہو جائے گی, مسئلے حل ہو جائیں گے. اور جب میں اپنے حلقے کے اندر جاتا ہوں تو سارے بلڈر مل کر پھر آتے ہیں, کہتے ہیں کہ کل آپ نے پھر اسمبلی کے اندر بات کی تھی, آج کے ایم سی والے آئے, آج کے ڈی اے والے آئے, آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے آئے, انہوں نے پہلے 1.5 لاکھ کے نرخے رکھے ہوئے تھے, اب کہتے ہیں 2.5 لاکھ روپے دو. کام تو نہیں رکا. آپ میرے ساتھ یہاں سے بیٹھ کر کے چلیں, ابھی چل کر ہم دیکھتے ہیں آدھے شہر کے اندر ناجائز تعمیرات ہو رہی ہیں, آپ یہاں ریزولیشن پاس کر رہے ہیں. اس وقت میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ محکمے حکومتوں کے ماتحت نہیں ہیں, محکموں کے ماتحت حکومتیں چل رہی ہیں, محکموں کے ماتحت منسٹریاں چل رہی ہیں, محکموں کے ماتحت پارٹی چل رہی ہیں, محکمے جمع کر کے پارٹی فنڈ دیتے ہیں, آپ لوگ الیکشن لڑتے ہیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سنجیدہ مسئلے کے اوپر ایک ٹاسک فورس بننا چاہیے اور ضرور پروٹیکشن دینی چاہیے لوگوں کو, لیکن یہ اندھیر نگری نہیں مچانی چاہیے. سندھ کے اوباڑوں سے لے کر کے کراچی تک کا ایک مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر بلڈنگوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو سینکڑوں ایکڑ جو ہے لوگوں نے اپنی زمینوں کو اپنے کھاتے کے اوپر ناجائز طریقے سے چڑھایا ہوا ہے. یہاں پر تو لوگوں کے کھاتے کے اندر پورے پہاڑ چڑھ گئے ہیں. یہاں تو پوری جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ معدنی ذخائر لوگوں نے اپنی جاگیر بنا لیے. اس پورے عمل کے اندر یہ بات حقیقت ہے کہ جو مسئلہ ہے اس کو سنجیدہ لیتے ہوئے الگ کرنا چاہیے. نسلہ ٹاور کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ ایک حقیقت ہے. وہ جب اس پوری ریزولیشن کے اندر نسلہ ٹاور کہاں ہے؟ اس پوری ریزولیشن میں نسلہ ٹاور نہیں ہے. نسلہ ٹاور کے لوگوں نے جنہوں نے فلیٹ وہاں بک کروائے, جنہوں نے 80 لاکھ روپے کا خریدا, جنہوں نے 1.5 لاکھ کا خریدا, جنہوں نے 1.5 کروڑ کا خریدا, جنہوں نے 1.25 کروڑ کا خریدا, وہ تو این او سی دکھاتے ہیں, کہتے جب ہم بکنگ کے لیے گئے تو یہ کے ڈی اے کی این او سی, یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی این او سی, یہ فلاں کا پاس کیا ہوا نقشہ, یہ فلاں کا پاس نقشہ کیا ہوا. تو یہ سب آپ کی حکومت کے محکمے ہیں, چاہے وہ آپ کی حکومت رہی ہو, چاہے آپ کی پارٹنرشپ پر حکومت رہی ہو, یا آپ کی اس وقت خالص حکومت رہی ہو, سب کے مشترکہ یہ جرائم ہیں. اور اس وقت اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس ریزولیشن کو واپس لے, دوبارہ اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے سب کو اعتماد میں لے کر کے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے واپس لے کر کے آئیں. ساتھ میں جو لوگ اس کے ذمہ دار رہے ہیں ان کی سزا کا تعین ہونا چاہیے. دوسری چیز اس کے اندر اس وقت بحیثیت سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے یہ بلڈنگیں بنائی ہیں, کے ڈی اے کی منظوری سے بنی ہے, کے ایم سی کی منظوری سے بنی ہے, تو اس وقت مارکیٹ ریٹ کے مطابق نسلہ ٹاور کے متاثرین کو کمپنسیشن دینا چاہیے. پہلا مسئلہ یہ ہے, آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر کے چھلانگ لگا کر کے اور آپ سارے مسئلوں کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ نسلہ ٹاور کے متاثرین کا مسئلہ, جبکہ عدالتیں فیصلہ کر چکی, اس وقت یکسوئی موجود ہے اس طرف, تو آپ کو یہ چاہیے کہ ان کو کمپنسیشن دینا آپ کی ذمہ داری ہے.
آپ اس بلڈرز کو پکڑ کے لے کر کے آئیں. محکمہ داخلہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ جو ہے وہ ان کو بیرون ملک جانے پر پابندی لگائیں, ان کے مسائل کو حل کریں. اور میری گزارش یہ ہے کہ اس پورے سنجیدہ مسئلے کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنایا جائے, اس کے اندر تمام جماعتوں کو بیٹھایا جائے اور شہر کراچی کے لوگوں کا بلا تفریق مسئلہ حل کیا جائے. بہت شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ.